نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 87 آیت نمبر 151 سے 165 تک، لیسن نمبر 87 آیت 151 to 165، اختتام سورۃ الانعام. قل کہہ دیجئے، تعالو آؤ، اتلو میں پڑھ سناؤں، ما جو حرما حرام کیا، ربکم تمہارے رب نے، علیکم تم پر، اللہ کے نہ تشرکو تم شریک ٹھہراؤ، بہی ساتھ اس کے، شیئن کسی چیز کو، وبالوالدین اور ساتھ والدین کے، احسانا احسان کرو، اچھا سلوک کرو، ولا تقتلوا اور نہ تم قتل کرو، اولادکم اپنی اولاد کو، من املاق مفلسی سے، تنگ دستی کے ڈر سے، نحن ہم، نرزقکم رزق دیتے ہیں تم کو، وإیاہم اور ان کو بھی، ولا تقربوا اور نہ تم قریب جاؤ، الفواحش فواحش کے، ما جو ظاہرہ کھلے ہوں، ظاہری ہوں، منہا ان میں سے، وما اور جو بطنا چھپے ہوئے ہوں، ولا اور نہ تقتلوا تم قتل کرو، النفس نفس کو، التی وہ جو حرم اللہ حرام قرار دیا اللہ نے، الا مگر، بالحق حق کے ساتھ، ذالکم یہ بات یا یہ باتیں، وصاکم اس نے وصیت کی تم کو، تاکید کی تم کو، بہی ساتھ اس کے، لعلکم تاکہ تم، تعقلون تم عقل سے کام لو. ان آیات کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات محکمات ہیں. سورۃ آل عمران کے شروع میں آپ نے 2 طرح کی آیات کے بارے میں پڑھا تھا. کون کون سی؟ محکمات اور دوسرے متشابہات. تو یہ آیات محکمات کی قسم میں سے ہیں، اور ان میں آسمانی ہدایت کے وہ تمام اصول بیان کیے گئے ہیں جو تمام شریعتوں میں مشترک ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ انبیاء کا دین ایک ہی تھا، لیکن شریعتیں فرق تھیں. فرق کے باوجود ان میں کچھ احکامات ایسے ہیں جو سب میں ہمیشہ موجود رہے ہیں، جن پر تمام انبیاء عمل پیرا ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنی امتوں کو بھی ان احکامات کی پابندی کا حکم دیا. تو یہ 10 وصیتیں جو ہیں اسی باب میں سے ہیں. ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحیفے کو دیکھنا چاہے، صحیفہ کس کو کہتے؟ کتاب جس پر رسول اللہ کی مہر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ان آیات کو پڑھ لے. یعنی یہ تاکیدی احکام ہے. مہر کس چیز پہ لگائی جاتی؟ جس کی کوئی اہمیت ہوتی. ویسے تو پورا قرآن مجید اہم ہے، لیکن بعض آیات جو ہیں ان میں جامع اصول بتائے گئے جو ایک طرح سے پورے دین کا نمائندہ ہے، ریپرزینٹیٹو ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آیات بہت ہی اہم آیات ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں کن باتوں کا حکم دیا گیا، کیا وصیتیں کی گئی. وصیتیں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آخر میں یہاں پر فرمایا ذالکم وصاکم بہ، اور وصیت کس کو کہتے ہیں؟ تاکیدی حکم کو. قل کہہ دیجئے، کس کو خطاب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کن سے کہہ دیجئے؟ کہاں نازل ہوئی تھی یہ سورت؟ مکہ میں. کون تھے مکہ میں؟ مشرکین. ان مشرکین سے کہہ دیجئے جنہوں نے اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک ٹھہرایا
اور اللہ کے حلال کردہ رزق کو اپنی مرضی سے حرام کر لیا، اور نادانی میں اپنی اولاد کو قتل کیا. یہ باتیں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، اسی صورت میں بیان ہوئی ہیں کہ یہ ان کے بڑے بڑے کبیرہ گناہ تھے جن میں وہ مبتلا تھے. اور خاص طور پر جن باتوں کا ذکر پچھلی آیات میں مسلسل چلتا رہا وہ کیا تھی کہ انہوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی حلال چیزوں کو اپنی مرضی سے حرام کر لیا. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان مشرکین سے کہہ دیجئے تعالو، آؤ. تعالو کا لفظ علوب سے ہے، علوب بلندی کو کہتے ہیں، تو تعالو کہتے بلندی کی طرف بلانا. آؤ یعنی جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے وہ تمہیں پستی سے نکال کر کس کی طرف لے جائے گا؟ بلندی کی طرف. آؤ اتلو، میں پڑھ کر سناؤں تم کو. اتلو کا لفظ کس سے ہے؟ تلاوت سے. تلا یتلو، تلون اور تلاوتن دونوں مصدر آتے ہیں اس سے. تلاوت کے لفظی لغوی معنی ہوتے ہیں کسی کے پیچھے پیچھے اس طرح چلنا کہ ان کے درمیان کوئی اجنبی چیز حائل نہ ہو، یعنی کوئی اور دوسری چیز بیچ میں نہ آئے. والقمر اذا تلاها، جب چاند پیچھا کرتا ہے کس کا؟ سورج کا. یعنی سورج غروب ہوتا ہے تو پھر چاند آ جاتا ہے، اور پھر چاند غروب ہو جاتا ہے اور پھر سورج آ جاتا ہے. تو وہ تلاها یعنی کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرح سے پیچھے پیچھے چل رہے، ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. تو یہاں پر بھی کیا کہا گیا؟ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں. اور اس کا تلاوت سے کیا تعلق ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب اور اللہ کے حکم اور ہمارے بیچ میں کس کو ہونا چاہیے؟ کسی کو نہیں. بات ڈائریکٹ سمجھ آنی چاہیے. تو تلاوت صرف ریڈنگ کو نہیں کہتے، عام طور پر اس کا ٹرانسلیشن ریسیٹیشن کیا جاتا ہے. تو تلاوت کا معنی ہے پڑھنا، اور اس طرح پڑھنا کہ بات سمجھ آئے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، بیچ میں غور و فکر کیا جائے اور اس کی پیروی بھی کی جائے. کیونکہ تلون کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی کا پیچھا کرنا. اتلو میں پڑھ کر سناؤں، تمہیں بتاؤں، یعنی ایک طرح سے تم کو سمجھاؤں. کیا؟ ما جو حرما حرام قرار دیا ہے، ربکم تمہارے رب نے، علیکم تم پر، یعنی تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام قرار دیا ہے. اور تم دیکھو اپنی مرضی سے کیا کچھ حرام قرار دیے ہوئے ہو. جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا اسے تو تم نے اپنے لیے حلال کر لیا، اور جو اللہ نے حلال کیا تھا اس کو اپنے لیے حرام بنا لیا. تو گویا دین کا حکم تم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا. تو اس طریقے کو چھوڑو، ادھر آؤ، میں تم کو بتاتا ہوں کہ تمہارے لیے کیا حرام ہے، کیا ناجائز ہے، کیا درست نہیں. نمبر 1، اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ نہ تم شریک کرو اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو، نہ کسی انسان کو، نہ کسی جن کو، نہ فرشتے کو، نہ کسی پتھر جمادات کو، نہ کسی درخت کو، نہ چاند ستاروں کو، کسی بھی چیز کو. شیئن اسم نکرہ ہے، کوئی بھی چیز، کچھ بھی. کیونکہ شرک جو ہے وہ کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ ہرگز ہرگز شرک نہ کرنا، اگرچہ تجھے جلا دیا جائے، اگرچہ تجھ کو قتل کر دیا جائے. جو شخص اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ اس نے کسی چیز کو شریک نہ کیا، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا. یعنی ایک نہ ایک دن وہ جنت میں پہنچ جائے گا. اگر اس کے کچھ اور گناہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر پکڑا بھی تو بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا. اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو. اگر انسان شرک نہیں کرتا اور دوسرے گناہ اس سے ہو بھی جاتے ہیں تو ان گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، کبھی معافی مانگ کر اور کبھی کچھ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے اے ابن آدم
مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر تو میرے پاس زمین بھر گناہ لے آئے تو میں تیرے پاس اتنی ہی بخشش لے کر آؤں گا، بشرطے کہ تو کسی کو میرا شریک نہ بنا، کیونکہ رائی کے دانے برابر شرک بھی سارے اعمال کو ضائع کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ شرک نہ کرنا، یہ ہے پہلا حکم۔ اور اس میں یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ کی ذات میں، صفات میں، اسماء میں، ان سب چیزوں میں شرک نہیں کرنا چاہیے، حتیٰ کہ اس کے حکم میں بھی، جیسے حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا، یہ اللہ کے ساتھ شریک بن بیٹھنا نا، کیونکہ اللہ نے یہ اختیار صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ساتھ والدین کے احسان کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ احسان کا لفظ حسن سے ہے۔ حسن کس کو کہتے ہیں؟ خوبصورتی کو، یعنی ایسا سلوک، ایسا رویہ، ایسا معاملہ کہ جو عمدگی، اچھائی، خوبصورتی پر مبنی ہو، بات میں، انداز میں، معاملے میں اچھائی کا برتاؤ، کہ جسے دیکھ کر والدین کا دل خوش ہو جائے، ان کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ اپنا وقت گزار کر، اپنی جان یا مال لگا کر، یعنی ہر اعتبار سے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین میں دونوں ہی شامل ہیں، ماں بھی اور باپ بھی، ان میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ ماں کا رتبہ زیادہ ہے، لیکن احسان دونوں کے ساتھ ہی ہوگا، یہ نہیں کہ ایک کے ساتھ زیادہ اور دوسرے کے ساتھ کم۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، قرآن مجید کی ایک اور آیت میں بھی آتا ہے انشکر لی وَلِوَالِدَيْکَ، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا۔ گویا اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین کا ہے، انسانوں میں سے سب سے بڑھ کر۔ ابن مسعود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز اپنے وقت پر، یعنی گویا اول وقت میں۔ انہوں نے پھر ایک اور سوال پوچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پوچھا پھر کون سا عمل؟ فرمایا جہاد کرنا۔ تو اب آپ ترتیب دیکھیے کہ افضل درجے پر عمل کیا ہے؟ نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی کس چیز کی طرف توجہ دلائی؟ الصلاۃ، الصلاۃ۔ یہ دین کی پہچان ہے، دین کی بنیاد ہے، اس کے بغیر دین نہیں۔ اور پھر انسانوں میں سب سے زیادہ احسان اس کا جن کا سب سے زیادہ ہم پر احسان ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین پیدا کرنے کے فوراً بعد فوت ہو جاتے ہیں اور ہمیں کوئی اور لوگ پالتے ہیں۔ ہوتا ہے نا، کئی دفعہ کوئی بچہ اپنے اصلی والدین کے ہاں نہیں پلتا، کہیں اور پلتا ہے۔ بعض اوقات ماں باپ میں جدائی ہو جاتی ہے، یا کوئی فوت ہو جاتا ہے، یا کوئی اور حادثہ ہو جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے۔ ایسے میں قدرتی بات ہے کہ جو لوگ ہمیں بچپن سے ریز کرتے ہیں ان سے ہماری ایک ایسوسیشن ہو جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ تو بعض اوقات میں نے بچوں کو یہ کہتے سنا کہ اپنے ماں باپ کو تو ہم نے جانا ہی نہیں، ان کے لیے ہمارے دل میں کچھ نہیں۔ یہ نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تکلیف آپ کی ماں نے آپ کو دنیا میں لاتے وقت اٹھائی ہے، 9 مہینے اپنے پیٹ میں آپ کو رکھا، پھر پیدا کیا، چاہے پیدا کرتے ہوئے ہی مر گئی، دودھ بھی نہیں پلایا، تب بھی اس کا حق زیادہ ہے۔ اس کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف ایک وہ تکلیف جو ماں حمل میں اور پیدائش میں اٹھاتی، وہ دنیا کی کوئی دوسری چیز اس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتی۔ کوئی انسان ساری زندگی بھی آپ کی خدمت کرے، لیکن وہ تکلیف جو اس نے کی ہے آپ کے لیے، کسی اور نے نہیں کی۔ اس لیے اس کا اس بنا پر حق بڑا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جذباتی طور پر ہم کسی سے بھی زیادہ وابستہ ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں تک حق کی بات ہے، احترام کی بات ہے، حسن سلوک کی بات ہے، وہ بہرحال اسی کا حق زیادہ ہوگا۔ اور اس میں یہ ہے کہ والدین زندہ ہوں تو ان کی خدمت کا موقع کوئی نہ کوئی نکالا جائے، اور اگر فوت ہو گئے ہوں تو ان کے لیے دعا کی جائے۔ اور اگر ہم کسی وجہ سے دور ہوں ان سے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے شادی ہو جاتی ہے اور عرصہ دراز تک ہم ماں باپ کے پاس نہیں رہ سکتے، تو اس صورت میں پھر ہم کیا کریں؟
ان کے لیے دعائیں کریں، ایسے اچھے اچھے کام کریں کہ آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. وہ کام کریں کہ جو ان کی آخرت میں ان کو فائدہ دے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ ہم سے کچھ بھی نہیں چاہتے ہوتے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود بھوکے رہ کر بچوں کو کھلا دیتے ہیں، ہر طرح کی تکلیف اٹھا کر بچوں کو آرام پہنچاتے ہیں. وہ ہم سے نہیں کچھ چاہتے ہوتے. تو اگر ہم ان کے پاس ہوں گے بھی تو زیادہ زیادہ کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے ناراضی کرنے کا سبب بنے. تو اگر ہم دور ہوں تو کیا کریں؟ اچھے اچھے نیک کام کریں تاکہ ان کے لیے ان کی آخرت میں فائدے کا سبب بنے، آخرت میں ان کے درجوں کی بلندی کا سبب بنے. ایسے اچھے کام کریں کہ دنیا میں بھی ان کا نام روشن ہو کہ اچھا یہ فلاں کا بچہ ہے. لوگ آپ کی وجہ سے آپ کے والدین پر رشک کریں. یہ بھی ماں باپ کے ساتھ احسان ہے، یہ بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک ہے. کیونکہ جب کوئی بچہ اچھا کام کرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر پوچھتے ہیں یہ کس کا بچہ ہے، کس کا بچہ ہے. فوراً کس کا نام روشن ہوتا ہے، کس کی تعریف ہوتی. اور اگر کوئی خرابی کرے تو بھی ماں باپ کی بدنامی ہوتی. تو جب ہم غلط کام کرتے ہیں، الٹے کام کرتے ہیں، تو وہ والدین کے ساتھ احسان نہیں ہوتا، خواہ وہ زندہ ہو یا فوت ہو چکے. وہ والدین کے ساتھ بہت سخت زیادتی ہوتی. تو کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ. یعنی بعض اوقات ہم ایسے کام تو کرتے کہ زندگی میں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط اعمال کر کے ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے تکلیف کا سبب بنے. تو دونوں طرح کے اعمال سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ نماز کے بعد یہ افضل ترین عمل ہے جس کی طرف توجہ دلائے گی. اس کے بعد دین کے باقی سارے کام آتے ہیں کہ آپ دین پڑھیں اور پڑھائیں اور سیکھیں اور سکھائیں یا اور لوگوں کی خدمت کریں. کیونکہ اگر کوئی اپنے محسن کے ساتھ بھلائی نہیں کرتا تو اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں. احسن کما احسن اللہ الیک، اس کے ساتھ احسان کرو، اور احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا. اسی طرح بندوں میں سے بھی جس نے تمہارے ساتھ احسان کیا اس کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کو سلوک کرو. اور یہاں سب سے پہلا احسان ہم پر ہمارے والدین نے کیا کہ وہ ہمیں دنیا میں لانے کا سبب بنے. وہ نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے. یعنی جس نے اپنے محسن کے ساتھ احسان نہیں کیا اس نے پھر کوئی خیر کا کام نہیں کیا، خواہ وہ ذاتی طور پہ کتنی بھی ترقی حاصل کر جائے. تو وبالوالدین احسانا، سورۃ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو. کیسے احسان کرو، کیا اس کا طریقہ ہو سکتا ہے، کیا کیا کام کیے جا سکتے ہیں، اس پر ایک لیکچر ہے والدین ہماری جنت. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو. من املاق، بھوک کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے، تنگ دستی کے ڈر سے. جو رب تمہیں رزق دے رہا ہے وہ ان کو بھی دے گا. نحن نرزقکم، ہم تم کو رزق دیتے ہیں. وإیاہم، اور ان کو بھی دیتے ہیں. سب کے رازق ہم ہیں. ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، کہ تو اپنے بچے کو اس ڈر سے مار ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہوگا. خواہ یہ کہ اس سوچ کے تحت انسان پیدا ہی نہ ہونے دے، یا پھر پیدا ہونے کے بعد ان کو کسی بھی طرح ٹھکانے لگا دے، خفیہ طریقے سے یا ظاہری طریقے سے، خود ابارٹ کر کے، کرا کے، کوئی بھی طریقہ. اور پیچھے بیک آف مائنڈ کیا ہو کہ اتنے بچے نہیں پال سکتے، اتنے لوگوں کا خرچ کہاں سے اٹھائیں گے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے. یہ انتہائی ناپسندیدہ جملہ ہے کہ ہم اتنے بچے افورڈ نہیں کر سکتے. اور کئی ریزنز ہو سکتی ہیں، آپ کی صحت ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ زیادہ بچے نہیں پیدا کر سکتے. لیکن یہ کہنا کہ وہ کھائیں گے کہاں سے، یا پھر جیسے اہل عرب کیا کرتے تھے کہ مختلف وجوہات کی بنا پر اپنی بیٹیوں کو یا بعض اوقات بیٹوں کو بھی مار ڈال دیتے، اور ان میں یہ چیز عام تھی کہ افلاس کے ڈر سے، بھوک کے ڈر سے بچوں کو مارتے. کیونکہ جزیرۃ العرب میں
کھانے کو بہت زیادہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ زمین اتنا اگاتی نہیں تھی. تو اس چیز سے روکا گیا، اس چیز سے منع کیا گیا، کیونکہ رازق رب. اب اگر کوئی کہے کہ میں خود رازق ہوں اور میں خود سب مینج کر رہا ہوں تو یہ انتہائی غلط بات ہے. بعض اوقات بہت کچھ ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں رہتا، اور بعض اوقات کچھ نہیں ہوتا اور جتنے جتنے بچے ہوتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ رزق میں بھی اضافہ کر دیتا ہے، نئے نئے دروازے کھل جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب ایک نئے جوڑے کی شادی ہوتی ہے تو ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ نہ کوئی گھر ہوتا ہے بعض اوقات، نہ ہی کوئی بزنس ہوتا ہے، نہ کوئی بڑی جاب ہوتی ہے. ایک معمولی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، پھر ایک بچہ ہوتا ہے، تھوڑے سے ہاتھ کھلتے ہیں، پھر 2 3 بڑے ہوتے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ کام کاروبار میں بھی اضافہ فرما دیتے ہیں، اور یہ اکثر تجربے کی بات ہے. تو یہ ہے کہ تم ان کے مینیجر نہیں ہو کہ تم انہیں رزق دو گے. رزق پرووائڈ کرنا اللہ کا کام ہے. جتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں اتنے ہاتھ بھی ساتھ آتے ہیں. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور تم فواحش کے قریب بھی نہ پھٹکو. فواحشہ فاحشہ کی جمع ہے، اور فاحشہ فحش سے ہے. فاحشہ کہتے ہیں کھلے گناہ کو، ایسی برائی جس کا اثر دوسروں پر پڑے. جو چیز کھلی ہوتی ہے، مثلا کھانا کھلا پڑا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی خوشبو سب کو آتی. کوئی بھی چیز جو کھلی ہوتی ہے وہ سب کی نگاہوں میں آتی. تو اس لیے کیا فرمایا؟ ما ظہر منہا، جو اس میں سے ظاہری ہو یعنی کھلا ہو. یعنی فواحش ویسے ہی کھلی برائی ہے، لیکن خصوصاً اگر وہ برائی اور زیادہ علل اعلان کی جائے تو اور بھی بری ہے. ما ظہر منہا وما بطن، اور جو چھپی ہوئی ہو. یعنی برائی برائی ہے، خواہ سب کے سامنے کریں یا کسی چور خانے میں کریں، چھپ کر کریں. اور بطن میں ایسی برائیاں بھی شامل ہیں جن کا تعلق دل سے ہو، یعنی اندر چھپی ہوئی ہیں، اندر گندگی بھری ہوئی ہے. مثلا دوسروں کے خلاف کینہ، حسد، بغض، نفرت، عداوت، ناشکری، بے صبری، توکل کا نہ ہونا. یہ ساری خرابیاں کہاں ہوتی ہیں؟ دل میں. تو یہ دل کی فواحش ہے، دل کی برائیاں ہیں. لیکن عام طور پر فحش اور فاحشہ کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ زنا کے لیے، بے حیائی کے کاموں کے لیے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو کیونکہ وہ کھلی بے حیائی. اس کا مطلب نہیں کہ چھپ کے کیا جائے تو وہ کھلی بے حیائی نہیں. کھلی سے مراد یہ کہ کوئی اسے دیکھے تو اسے لازمی کیا کہے کہ یہ برائی ہے، اس کو اچھا نہ سمجھے. وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا راستہ ہے. سعد بن عبادہ نے ایک مرتبہ کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھ لوں تو خدا کی قسم میں اس کو تلوار سے قتل کر دوں گا اور اسے کبھی معاف نہیں کروں گا. تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی. آپ نے فرمایا کیا تم سعد کی بات پہ تعجب کر رہے ہو کہ سعد ایسا کہہ رہے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں گا اور اسے کبھی معاف نہیں کروں گا؟ فرمایا اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے. اسی وجہ سے اس نے کھلی اور چھپی برائیوں کو حرام قرار دیا. یعنی ایسی برائیاں خواہ چھپ کے کی جائیں یا سب کے سامنے کی جائیں، اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہوتے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس وقت جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے، یعنی اس میں ایمان نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان اور زنا اکٹھے نہیں رہ سکتے. تو بات یہ ہے کہ فواحش کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. یہ جو اوپر کہا نا آؤ میں تم کو بتاؤں اللہ نے کیا حرام کیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے ہاں زنا کوئی زیادہ بری چیز نہیں سمجھی جاتی تھی. کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو بہت اپنے آپ کو غیرت مند کہتے تھے، تو وہ نہ زنا پسند کرتے تھے اور نہ ہی کبھی انہوں نے ایسا کوئی برا کام کیا. یعنی عرب جاہلی معاشرے میں جب کہ ابھی اسلام کے کوئی احکام قوانین نہیں بھی اترے تھے، تب بھی انہوں نے اپنے لیے ان برائیوں کو حرام سمجھا. کچھ لوگ
فطرت پر ہوتے ہیں نا کہ ان کا ضمیر جاگتا ہوتا ہے، جو چیز بری ہوتی ہے وہ ان کو بری لگتی ہے، خواہ انہیں کوئی نہ بھی بتائے. اور ان برائیوں کی برائی ہر دل میں رکھ دی گئی. ہر انسان کو ضمیر بتا دیتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہیں، یہ حرام ہے، یہ ٹھیک نہیں، یہ مت کرو، چاہے انسان اس پر کتنی ہی تعویلیں پیش کرے. کہ آخر ہمیں بھی تو جینا ہے اور انجوائے کرنے کا ہر ایک کو حق ہے، اور ہم تو فری سوسائٹی میں رہتے ہیں، جو چاہیں کریں. اور تو بات یہ ہے کہ اللہ نے جب کسی چیز کو حرام کر دیا تو کسی بھی لاجک سے ہم اس کو حلال نہیں کر سکتے، اپنے لیے جائز نہیں کر سکتے. اور پھر اس کا ذکر کس کے ساتھ کیا؟ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ. اب دیکھیے اس سے پیچھے بھی قتل کا ذکر ہے، اپنی اولاد قتل نہ کرو، اور آگے کہ کسی جان کو قتل نہ کرو. اور دو قتل کے بیچ میں کیا رکھا؟ فواحش، زنا وغیرہ. کیوں؟ اس لیے کہ عموماً کون سے بچوں کو زیادہ قتل کیا جاتا ہے؟ جو حرام ہوتے ہیں. عموماً آپ دیکھیے کہ جب کوئی لڑکی حرام سے پریگننٹ ہو جاتی تو پھر سب سے پہلا خیال کیا آتا ہے کہ اب کیا کیا جائے؟ ابارشن، ابارٹ کرا دیا جائے. اور پھر آپ دیکھیے کہ بسا اوقات زنا جو ہے یہ قتل کا سبب بن جاتا ہے. بہت سے قتل دنیا میں کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ زنا کی وجہ سے ہوتے ہیں. بعض اوقات پیدا شدہ بچوں کو مار ڈالا جاتا ہے، بعض اوقات ایسے مرد کو یا عورت کو مار دیا جاتا ہے. یعنی اس قدر بے حیائی کا کام ہے کہ جو انسانوں کی جان لینے تک کا سبب بن جاتا ہے. تو اس لیے پھر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور نہ تم قتل کرو کسی جان کو جسے اللہ نے حرام قرار دیا، یعنی محترم قرار دیا. کیونکہ کسی بھی انسان کا خون ناحق بہانا جو ہے ممنوع ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو بدلے میں قصاص میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. ادروائز کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں. ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے مگر خطا سے، غلطی سے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ مرد مسلمان کا جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا قتل کیا ہے؟ حرام ہے، منع ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو مسلمان نہیں اسے قتل کر دو. بعض اوقات لوگ قرآن پاک کی ایک آیت کا بہت غلط مفہوم لیتے ہیں، اور بعض اوقات نان مسلمز قرآن پاک کے وہ اس سے پڑھ کے ہائی لائٹ کر کے کہتے ہیں دیکھو تمہارے قرآن میں لکھا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، انہیں قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ. یہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں آیت نازل ہوئی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کسی نان مسلم کو دیکھو آپ جا کے اڑا دو تو یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہوگا. یہ نہیں حکم دیا جا رہا، اور نہ ہی ایسا کیا گیا. تو اس سے آپ دیکھیے کہ نان مسلم کے قتل کے بارے میں کیا ہے کہ جس نے کسی معاہد کو قتل کیا، معاہد یعنی جس قوم سے معاہدہ ہو چکا ہو، وہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال تک کی مسافت سے محسوس ہو رہی ہوگی. یعنی کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں کسی بھی ملک میں، کسی بھی علاقے میں، وہاں کیسے رہنا چاہیے؟ امن و امان کے ساتھ. اور ہر انسانی جان کا احترام ضروری ہے، الا بالحق، مگر یہ کہ حق کے ساتھ. اگر کہیں کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے، یعنی کسی نے آپ کے خلاف ہتھیار اٹھا لیا، تو اس وقت جواباً دفاع کرنا ضروری ہے، اور دفاع کرتے ہوئے اگر کوئی دوسرا ختم ہو جائے تو پھر وہ ایک الگ قصہ ہے. ذالکم، یہ بات، وصاکم، اس نے تاکید کی تم کو، بھی ساتھ اس کے، یعنی اللہ نے تمہیں ان باتوں کی تاکید کی ہے. کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، سمجھو، اور دور جاہلیت کے غلط رسم و رواج کو چھوڑ دو. مزید وصیتیں، ولا تقربوا مال الیتیم، اور نہ تم قریب جاؤ مال یتیم کے، قریب بھی نہ پھٹکو. اب یاد ہوگا وہ آیت جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں النساء 10 میں کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو لوگ یتیموں کے مال ناحق کھا جاتے ہیں ظلم کے ساتھ، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور وہ قیامت کے دن بھی کیا ہوگا؟ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگ بہت محتاط ہو گئے. تو جن کے بھی زیر کفالت یتیم بچے تھے انہوں نے کیا کیا؟ ان کا بالکل کھانا پینا ہر چیز الگ کر دی.
اب ہوتا یہ کہ یتیم کا کھانا الگ پک رہا ہے اور جو گھر والے ان کا الگ پک رہا ہے، تو اس سے ایک بوجھ ہو گیا کفیل پر. اب کیا حکم ہوا کہ بہت مشقت ہو گئی، تو اس پر پھر کیا حکم دیا گیا کہ یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وان تخالطوہم فاخوانکم فی الدین. یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں. کیا معنی ہے اس آیت کا؟ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کریں کیا، یعنی بڑی مشکل ہو گئی ہے، کیونکہ بعض اوقات وہ بچے کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ پڑا رہتا، وہ سڑ جاتا، وہ ضائع ہو جاتا، اور کوئی دوسرا اس لیے نہیں کھا سکتا تھا کہ یہ یتیم کا مال ہے تو ہمارے پیٹ میں آگ جائے گی. تو پھر کیا حکم دیا گیا کہ اگر تم ان کے مال کو ملا لیتے ہو تو پھر کیا ہے، تمہارے بھائی ہیں، لیکن اسے جلدی جلدی اور ظلم اور زیادتی کے ساتھ مت کھاؤ. یعنی اگر کسی وقت ان کا کھا لیے تو کسی وقت اپنا ان کو کھلا دو تاکہ بات برابر ہو جائے. یہاں پھر مزید تاکید، ولا تقربوا مال الیتیم. یہ حکم سورۃ الانعام کا مکی حکم ہے، اور النساء کے احکامات کیا ہیں؟ مدنی، وہ بعد میں آئے. تو یہاں ان احکامات سے پہلے محتاط کیا جا رہا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. کیا سمجھ میں آئی بات؟ یہ جو دو پہلی آیتیں میں نے سنائی ہیں نا سورۃ النساء کی، وہ کب کی ہیں؟ بعد کی. لیکن اس حکم سے پہلے کیا کیا گیا؟ اس میں خبردار کر دیا گیا کہ مال یتیم حلال نہیں تمہارے لیے، اس کے قریب مت پھٹکنا. اور سورۃ النساء 6 میں آتا ہے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. جب وہ سمجھدار ہو جائے تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اپنے پاس رکھنے کی بھی ضرورت نہیں. الا باللتی ہی احسن، مگر یہ کہ جو طریقہ احسن ہو. تو احسن طریقہ کون سا ہے جس کی بعد میں وضاحت کر دی گئی؟ احسن طریقہ سورۃ النساء میں بتا دیا گیا ولا تأکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف. کہ جو غریب ہو وہ کیا کرے؟ معروف طریقے سے کچھ لے لے اجرت کے طور پہ، اور جو غنی ہو وہ نہ لے، وہ والنٹریلی کام کرے. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں. تو پھر کیا کرو؟ جب جوان ہو جائے تو ان کے مال ان کو دے دو، ان کے حوالے کر دو. اگلی وصیت وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، وَأَوْفُوا اور پورا کرو، الکیل ناپ کو، والمیزان اور میزان کو، تول کو، بالقسط انصاف کے ساتھ، یعنی اس میں کمی بیشی نہ کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو. یعنی جب بزنس میں لین دین کر رہے ہو تو جس چیز کا معاوضہ لو وہ چیز پوری پوری دو، اس کے ناپ اور تول میں کمی نہ کرو. ناپ کس چیز کا ہوتا ہے؟ لکوڈز کا، یا لینتھ جو ناپ کے کپڑا وغیرہ ناپتے ہیں. اور تول کس چیز کا ہوتا ہے؟ جیسے سالڈ چیزوں کا. سورۃ المطففین کے شروع میں بھی اس کی بہت تاکید کی گئی، اور وہاں تو ایک طرح سے ڈانٹ پلائی گئی ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. وہ لوگ جب ناپ کے کچھ لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں. تو یہاں کیا کہا گیا؟ پورا دو، کمی نہ کرنا، انصاف کے ساتھ معاملہ کرو. لا نکلف نفسا الا وسعها، نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. ہر شخص پر ہم نے اتنی ہی ذمہ داری عائد کی ہے جسے وہ نبھا سکے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ کوشش کے باوجود اگر حق کے لین دین میں، حق لینے میں یا دینے میں کچھ کمی بیشی ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ حرج نہیں، وہ قابل معافی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کوشش کے باوجود کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی. مثلا آپ نے ترازو صحیح تولا لیکن پھر بھی چند ذروں کا فرق پڑ گیا، تو اللہ کے ہاں تو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے برابر بھی کوئی نیکی کرے گا تو وہ پالے گا، اور ذرے برابر بھی گناہ ہوگا تو وہ بھی دیکھے گا. ہاں؟ تو اب آپ دیکھیے کہ آپ کسی کو کچھ ناپ کر دے رہے تو ہر جگہ کوئی ڈیجیٹل ترازو نہیں ہوتے، ڈیجیٹل اسکیل تو نہیں ہوتے، ہاتھ سے پکڑنے والا ہوتا ہے. تو بعض اوقات ہاتھ سے پکڑے ہوئے ضروری نہیں ہوتا کہ وہاں پر وہ بالکل 100% برابر ہو، کبھی زیادہ بھی جا سکتا اور کبھی
کم بھی ہو سکتا ہے. اب ایک شخص پوری کوشش کر رہا ہے پورا دینے کی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کمی بیشی رہ جاتی. بازو کا جیسے یہاں پر تو نہیں، لیکن جن ملکوں میں کھلا دودھ بکتا ہے تو وہ ناپ کر دیتے ہیں، انہوں نے پیمانے بنائے ہوئے ہوتے، اس میں بھر کے دیتے. اب گائے نے یا بھینس نے جو دودھ دینا تھا اس نے اس دن کم دے دیا، اب 2 گھونٹ کم ہو گیا اس میں سے. اب یہ کمی بیشی کیا ہے؟ اور کبھی کیا ہے کہ وہ ڈال رہا تھا تو تھوڑا سا بچ گیا، اس نے کہا اچھا تم لے جاؤ. کبھی کم ہو گیا کبھی تو یہ کوشش کے باوجود باہمی سمجھوتے سے اگر کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو لا نکلف نفسا الا وسعها. وَإِذَا قُلْتُمْ، اگلی وصیت، اور جب تم بات کرو قول سے، فَعْدِلُوا، تو عدل کرو، بات انصاف والی کرو، ناجائز کسی کی طرفداری نہ کرو اور نہ ہی کسی پر زیادتی کرو، ہر شخص کے ساتھ ہر حال میں انصاف کرو. یعنی صرف ناپ تول میں ہی نہیں انصاف، بلکہ بات میں بھی. یعنی نہ کسی کے ساتھ تعصب برتو، بلا وجہ کسی کی طرفداری نہ کرو کہ چونکہ یہ تو میرا اپنا بچہ ہے اس لیے یہ غلط بھی کرے تو میں اس کو ٹھیک کہوں گا، کیونکہ یہ اپنا جو ہے. اگر اپنے نے غلطی کی ہے تو اس کو بھی مانو اور اعتراف کرو، اور اگر کسی اور نے اچھا کام کیا تو اس کو اپریشیٹ کرو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر تو کوئی ایسا شخص اچھا کام کرے جو ہمارے پسندیدہ شخص ہے تو ہم کہتے ہیں اس نے تو بہت ہی اچھا کیا، اور اگر کسی ایسے نے کوئی اچھا کام کر لیا جو ہم کو اچھا نہیں لگتا تو ہم اس وقت اپنی زبان بند رکھتے ہیں، اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے. نہیں، اسی طرح بعض اوقات بہت ایگزیجریشن سے کام لیتے ہیں، عدل نہیں کرتے. ہمیں کسی کا کام اتنا بڑا بھی نہیں تو اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، یہ بھی عدل کے خلاف. اور بعض اوقات کسی نے ٹھیک کام کیا تو اس وقت اس کو صحیح رسپانس نہ دینا، ہاں بس ٹھیک ہی ہے، یہ ٹھیک نہیں. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور خصوصاً بچوں کے درمیان نا، اگر ایک کو پیار کیا ہے تو دوسرے کو بھی کرو، اگر ایک کو کچھ دیا ہے تو دوسرے کو بھی دو. سورۃ النساء 135 میں بھی آپ عدل و انصاف کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. بعض اوقات انسان کو اپنے رشتہ داروں کے خلاف بات کرنی پڑ جاتی، والدین کے خلاف بات کرنے پڑتی ہے، یا اپنی اولاد کے اوپر، تو ایسی صورت میں یا اپنے خلاف کہنا پڑتا ہے کہ ہاں میری غلطی ہے. تو یہ سب چیزیں اسی میں آتی ہیں. فعدلوا، عدل سے کام لو. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کسی شخص کا ہم پر بہت احسان ہوتا ہے اور وہی زیادتی بھی کر رہا ہوتا ہے آپ کے ساتھ یا کسی دوسرے رشتہ دار کے ساتھ. اور بعض اوقات جو ظلم زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں نا، انہوں نے اپنے حربے بنا رکھے ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دے دلا کے خوش رکھتے ہیں خاندان کو، تاکہ ان کی تائید ہمیں رہے اور پھر کسی ایک کے اوپر ظلم کرتے رہیں. تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ نہیں، کسی نے اگر تم پر احسان کیا تو اس احسان کا بدلہ کسی اور طریقے سے دو، لیکن جہاں انصاف کی بات ہو وہاں انصاف کرو. کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک شخص مظلوم ہوتا ہے، اس پہ ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے، اب وہ آپ کے پاس آتا ہے کہ پلیز میری مدد کریں، مجھے اس ظلم سے نجات دلائیں، تو آپ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم تو یہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس شخص کے مجھ پر بڑے احسان ہے، میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اسے نہیں روک سکتا کہ تم ظلم نہ کرو. یہ پھر کیا دین ہے؟ کیا آپ اپنے مفاد کی خاطر حق کا ساتھ نہ دیں؟ انصاف کرنے والے قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ عرش کے سائے تلے. تو اگر ہم انصاف کی بات نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہم اپنا مقام کھو رہے ہیں، محروم کر رہے ہیں اپنے آپ کو. دنیا میں تو چند فائدے ہو جائیں گے، وہاں کا کیا ہوگا؟ کچھ دیر اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے اور اس میں سب کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے کہ کون ہے ظالم کو روکے. جب کوئی نہیں روکتا تو اسی ظالم کا ظلم ان پہ بھی جا پڑتا ہے پھر ایک دن. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اور یہ بہت مشکل کام ہے نا؟ اگر آپ یہ عدل کرنے لگے تو کیا ہوگا؟ سب ناراض ہو گئے، لیکن اللہ کی خاطر کرنا پڑے گا کیونکہ یہ محکم آیات میں سے ہے. ایسا نہیں کہ چوائس ہے، دل چاہے تو کر لو، دل نہیں چاہتا نہ کرو، آسان لگے تو کر لو،
مشکل لگے تو چھوڑ دو، نہیں، کیونکہ اس کے بغیر پھر معاشرے میں عدل نہیں ہوتا تو امن بھی نہیں ہوتا. آپ نے دیکھو کہ گھرانوں کا، خاندان، فیملیز کا سکون لٹ جاتا ہے. بعض اوقات بچوں کی تربیت پہ بہت غلط اثر پڑتا ہے. بچے انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں جب ماں باپ اور سارے مل جل کر اس طرح کے تان و تشنیع کرتے ہیں یا غلط الزام لگاتے ہیں یا اس میں تحقیق نہیں کرتے. تو یہ درست نہیں ہے رویہ. کسی کے بھی خلاف منہ کھولنے سے پہلے سوچ لو کہ کسی کی حمایت اور ہمدردی میں تو نہیں کھول رہے. ایسا ہوتا ہے چھوٹے سے زیادہ پیار ہے تو وہ شفقت ہوتی ہے بیسیکلی. بعض اوقات بڑے سے زیادہ پیار ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بڑے سے اگر پیار ہے آپ کو اور وہ زیادتی کر رہا ہے چھوٹے بھائی پہ تو آپ کا کوئی بات نہیں، چونکہ میرا لاڈلا یہ جو مرضی کرے، یہ نہ کرنے دیں. پیار اپنی جگہ مگر غلط کام سے روکنا ہی دراصل محبت ہے. دیکھیں یہ ظلم ہے کہ اگر آپ غلط کام کرنے والے کو شے دیں گے، اس کے ساتھ بھی اپنے ساتھ بھی. آپ یقین کریں کہ کئی دفعہ پڑھایا میں نے، لیکن آج مجھے بھی تازہ ہوا ہے جب میں نے دوبارہ اس کی تیاری کی. جتنا مرضی کوئی پڑھا ہوا ہو، جتنا مرضی کوئی جانتا، ہر کوئی بھولتا ہے. جب عمل کا وقت آتا ہے نا ہمیں بھول جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. ہمیشہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی ضرورت رہتی ہے. ایسی صورت میں چاہے کوئی کتنا ہی بڑا عالم ہو، کوئی پڑھا ہوا ہو، نیک ہو، کوئی جو کچھ بھی ہو، ہر ایک کے ساتھ شیطان ہے. کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے زمین پر. جہاں جس کے اندر بھی دیکھیں کہ وہ زیادتی کر رہا ہے تو آپ اس کو اس سچویشن کے مطابق احساس دلائیں. یہ نہیں کہ سب کے سامنے اس کی بے عزتی کر دیں. لکھ کر کہیں، فون پہ کہیں، کسی سے کہلوائیں، کوئی طریقہ اختیار کریں. ہر ایک کی سچویشن فرق ہوتی ہے اور نیکی ہی لاتی ہے. اگر وقتی طور پر آپ پہ آزمائش آئی بھی ہے نا تو تھوڑا سا انتظار کیجیے. یہ ہو نہیں سکتا کہ جو خیر کا کام کرے اللہ اس کی محبت اور قدر دلوں میں نہ ڈالے. اگر زندگی میں آپ کی کسی نے قدر نہ کی نا، آپ کے کھرے پن اور سچائی کی وجہ سے مرنے کے بعد آپ کو لوگ خیر سے یاد رکھیں گے. اور اگر آپ نے دھوکہ فریب اور ادھر ادھر کی تو وقتی طور پہ تو شاید سب آپ سے ظاہری خوش رہیں، لیکن دل سب کے گواہی دیتے ہیں کہ کون سچا اور کون نہیں. اس میں ایک بات کا ضرور خیال رکھیے کہ بعض لوگ سچ بولنے میں ساتھ درست بہت ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہم حق کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس لیے ہم چیخ چلا کے بھی کہہ سکتے. دس از رانگ. اگر آپ حق کہہ رہے ہیں، صحیح بات کہہ رہے ہیں تو اس کو پولائٹلی کہیے، ادب احترام کا دامن نہ چھوڑیے. مثلا آپ کی والدہ ہی ہیں، آپ کی بھابھی پر ظلم ڈھا رہی ہیں کسی بھی وجہ سے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ناجائز ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ کہ آپ ڈانٹنا شروع کر دیں گے ماں کو؟ نہیں. بالوالدین احسانا، وہ حکم بھی ساتھ ہی چلے گا. تو اس کو اچھے انداز سے، خوبصورت انداز سے، ایسے وقت میں اور ادھر ادھر کی گفتگو کر کے پھر موضوع پر آئیے تاکہ دوسرے کے دل میں بات اترے. اور کئی طریقے ہو سکتے ہیں. جب آپ ارادہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جرأت بھی دے دے گا اور آرام سے بات کرنے کی صلاحیت بھی دے دے گا. نیت کرنے کی ضرورت ہے، آپ کریے تو صحیح. وقتی طور پر اگر کوئی ناراض بھی ہوتا ہے تو اگر آپ صحیح ہیں تو اللہ تعالیٰ، وہ سورۃ الممتحنہ میں آتا ہے نا کہ جن کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے امید ہے کہ اللہ ان کے درمیان محبت ڈال دے گا. دلوں کی حالت بدلتی رہتی ہے، دل ایک حال میں نہیں رہتے. عمرو بن العاص جو تھے وہ داہیۃ العرب کہلاتے تھے، بہت ہی زبردست انسان تھے. جب ان کی وفات کا وقت آیا تو ان سے پوچھا کہ آپ اپنے آپ کو کس حال میں پاتے ہیں؟ تو خوف اور امید کے بیچ میں تھے اور ڈر زیادہ تھا. کہنے لگے کہ ایک وقت تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دنیا کے سب سے زیادہ برے انسان لگتے تھے اور مجھے اگر موقع مل جاتا تو میں انہیں ختم کر دیتا، اور اگر ایسے حال میں دنیا سے جاتا تو یقیناً جہنم میں جاتا. ایک وقت وہ آیا کہ جب مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبوب تھے. اگر اس حال میں میری وفات ہو جاتی تو مجھے امید تھی کہ میں جنت میں جاؤں گا. اور اب یہ حال ہے کہ آپ کے بعد ہم سے اچھے کام بھی ہوئے ہیں اور کچھ اور چیزیں بھی، تو اب نہیں پتا کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. اسی طرح خالد بن ولید دیکھیں، کئی ایک ہیں، بے شمار لوگ ہیں ایسے. وہی لوگ جو آپ کے دشمن تھے ایک وقت میں کیا بن گئے؟ ولی حمیم. ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت میں آپ حق، کیونکہ وہ دشمن کیوں بن گئے تھے؟ آپ حق کی بات کہہ رہے تھے. ایک وقت میں آپ کے دشمن ہوئے اور پھر آپ اپنی نیکی پر قائم رہے اور ایک وقت آیا کہ وہ سب سے زیادہ آپ ہی سے محبت کرنے والے بنے اور آپ کی مشن کو آگے لے کے چلنے والے. جب آپ کی نیت درست ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور راستہ کھول دے گا.
رشتے کاٹنے سے منع کیا گیا ہے. اگر کوئی خود کٹ جائے تو تھوڑے دن انتظار کر کے پھر واپس جا کے کسی موقع سے پھر منا لیجیے. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگلی وصیت، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو وفا کرو، اللہ کا عہد پورا کرو. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے اللہ تعالی کے احکامات کو بجا لاؤ اور کتاب و سنت کی پیروی کرو. کیونکہ مسلمان ہوتے وقت ہم کیا کرتے؟ ایک عہد کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اللہ کو الہ مانتے ہیں کہ تیری عبادت کرے. الہ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ عبادت تیری معبود مانتے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں. رسول ماننے کا مطلب کیا کہ جو آپ دیں گے ہم لیں گے. تو پھر کیا کرو؟ اس عہد کو پورا کرو. اور اس کے علاوہ بھی وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ، وہ نظر کو پورا کرتے ہیں، یعنی اللہ کا نام لے کر یا اللہ سے جو وعدہ کرتے ہیں اس کو وفا کرتے ہیں، اپنی کمٹمنٹس نبھاتے ہیں. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ باتیں ہیں جس کی وہ تم کو وصیت کرتا ہے. کون؟ اللہ. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا نصیحت حاصل کرنے کا؟ نصیحت حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہوگا ان باتوں کو سمجھنے کا؟ کہ انسان اللہ کے احکامات پر عمل کرے گا اور خرابیوں کو چھوڑ دے گا، برائیوں سے دور ہو جائے گا. اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو 10 باتیں ہیں، اور میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ 10 باتیں دیگر انبیاء کو بھی دی گئی. تو اگر آپ کمپیریزن کریں تو یہ چیزیں دونوں جگہ پر ملتی، اور اسی وجہ سے تورات اور قرآن کا ذکر بھی قرآن مجید میں اکٹھے ملتا ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، وَأَنَّ، اور بے شک، هَذَا، یہ کون سا؟ یعنی یہ جو شریعت کے بنیادی احکامات آپ کو دیے گئے، ان پر عمل کرنا، انہیں زندگی میں اختیار کرنا، یہ کیا ہے؟ صراطی، میرا راستہ ہے، مستقیماً، سیدھا. یعنی یہ طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، کیونکہ آپ سے کہا گیا نا، قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم، تو یہی میرا راستہ ہے. اب تم کیا کرو؟ اس راستے کی پیروی. فاتبعوہ، اس کا اتباع کرو، اس کو فالو کرو. سورۃ الشورى آیت 13 میں آتا ہے، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ کرو. ایک شخص نے ابن مسعود سے پوچھا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، اس سے مراد وہ راستہ ہے جس کے ایک کنارے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑا اور دوسرا کنارہ جنت میں ہے. صراطی کون کہہ رہا ہے؟ ان ھذا صراطی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، یہ ہے میری شریعت، تم بھی کیا کرو؟ اس کو فالو کرو، اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور نہ تم پیروی کرو بہت سے راستوں کی، ادھر ادھر مت جاؤ. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، پھر وہ جدا کر دے گی تم کو اس کے راستے سے، یعنی ادھر ادھر جانا تم کو جدا کر دے گا اصل راستے سے. اور اسی وجہ سے پہلی قومیں ہلاک ہوئی، جب انہوں نے سیدھی صاف شاہراہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر کے راستے اختیار کر لیے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے اور اسی طرح دین میں طرح طرح کی تعویلیں کرنے لگے. ذالکم وصاکم بہ، یہ بات ہے جس کی تم کو وصیت کی گئی، یعنی اس نے تم کو وصیت کی ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تم بچ جاؤ آخرت کے عذاب سے. مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا کہ یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اور چند خطوط اس کے دائیں اور بائیں جانب کھینچے. ٹھیک ہے، کوئی رائٹ سائڈ پہ جا رہی شاخ، کوئی لیفٹ سائڈ پہ، اور فرمایا یہ راستے ہیں جن پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ ان کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے. پھر آپ نے یہی آیت پڑھی. یہ سیدھے راستے کے نشان کیا ہے؟ یہ 10 باتیں جو خاص طور پر یہاں بتائی گئیں، ان پر عمل کرنا. اور یہ اور
شریعتوں میں بھی موجود ہیں. اسی لیے جب اہل کتاب کو دین کی دعوت دی جائے تو اس پہ بات کی جائے. اس میں آتا نا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس کلمے کی طرف، اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک جیسی. اور اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، صرف ایک اللہ کی عبادت، شرک سے پرہیز. اور پھر یہ جن چیزوں کی تاکید ہمارے دین میں کی گئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ سب کچھ دوبارہ دہرائی کرائی گئی، یہ اس سے پہلے بھی موجود ہے. یہود و نصارہ اس تصور سے واقف ہے. جو ہمارے ہاں یہ چیزیں حرام ہیں ان کے ہاں بھی ہیں. تو یہ ہے سواء بیننا و بینکم، اور یہی سیدھا راستہ ہے. اس سے مت ہٹو، ادھر ادھر نہ جاؤ، وہ شیطان کے راستے ہیں. مثلا بیسک نارم کیا ہے؟ فواحش کے قریب نہ جانا. لیکن زنا اور ہومو سیکشوالٹی اور دوسرے برائی کے راستے کیا ہیں؟ شیطان کے راستے ہیں، اور شیطان ادھر دعوت دے رہا ہے. اسی طرح انسانی جان کا احترام، خواہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو. لیکن اب آپ دیکھیے کہ فری سوسائٹیز میں کیا ہو رہا ہے، یہ قتل نفس جو ہے اور خصوصاً بچوں کا قتل جو ہے عام ہو گیا. ہی نہیں. پھر اسی طرح باقی چیزیں بھی. تو ایک ہے دین کی صحیح تعلیم اور دوسری ہے شیطان کی ترغیبات، اور ان ترغیبات کے ذریعے اصل کو چھوڑ دینا. تو جیسے ابن مسعود نے کہا کہ اس سیدھے راستے کا کنارہ ایک کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ چھوڑ کے گئے، یعنی یہ شریعت، اور دوسرا جنت. جو زندگی کا سفر ان اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے گزارے گا وہ جنت میں جا پہنچے گا. لعلکم تتقون، جہنم کی آگ سے بچ جائے گا. سورۃ البقرہ میں بھی آپ نے پڑھا نا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتا ہے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے دوست کون ہیں؟ طاغوت. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے کدھر لے جاتے ہیں؟ اندھیروں کی طرف. اب آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ مسلمان ہوتے ہوئے کیا اس نور پر ہیں؟ کدھر بھٹک رہے ہیں؟ کبھی ادھر لٹکتے ہیں، کبھی ادھر بھٹکتے ہیں، اندھیروں کی طرف جاتے ہیں. اور اس کو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ روشن خیال ہونا، جبکہ معاملہ بالکل الٹ ہے. ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر دی ہم نے موسیٰ کو کتاب. کون سی کتاب؟ تورات. تماماً، پوری کرنے والی، تمام کرنے والی. بریکٹ میں لکھ لیجئے نعمت. علی الذی، اس شخص پر، احسن، جس نے احسان کیا، جس نے اچھے کام کیے، یعنی نیکوکار، نیک شخص. موسیٰ کی کتاب کیا کرنے والی ہے؟ نعمت مکمل کرنے والی ہے، تمام کرنے والی ہے اس پر جس نے اس کتاب کی پیروی کی، جس نے اچھے اچھے کام کیے، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا. دوسری صفت کیا ہے کتاب موسیٰ کی؟ وتفصیلاً، اور تفصیل ہے، لکل شیء، ہر چیز کی، یعنی اس کتاب میں تفصیلی احکامات دیے گئے ہیں. وہدن ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت. لعلہم، تاکہ وہ کون؟ بنی اسرائیل، امت بنی اسرائیل، بلقاء ربہم، اپنے رب کی ملاقات کا، یؤمنون، ایمان رکھیں، تاکہ اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھیں. تو اس آیت سے دو باتیں پتہ چلتی. نمبر ایک کہ بہت سے مقامات پر قرآن مجید کے ساتھ تورات کا ذکر بھی. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، یعنی یہ باتیں جو یہاں کہی گئی ہیں یہ تورات میں بھی موجود ہیں. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ تورات نے دین کے احکامات ان لوگوں کے لیے کھول کے بیان کر دیے، تفصیلاً بیان کر دیے جو ہدایت چاہتے تھے. اس طرح ایسے نیکوکار لوگوں پر نعمت کی تکمیل ہو گئی. قرآن مجید کی آخری آیت کون سی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی. یہ نعمت کیا؟ دین اسلام. دین اسلام کیا ہے؟ جیسے یہ احکامات ہیں جو ہمارے دین میں بتائے گئے. ٹھیک ہے.
اور یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ تورات ایک تفصیلی کتاب تھی. سورۃ الاعراف 145 میں آتا ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ. تو اللہ تعالی کتاب کے ذریعے نعمت کا اتمام کرتا ہے, نعمت مکمل کرتا ہے. نعمتوں کا تمام ہونا یہ کتاب کے ذریعے کیوں ہوتا ہے, کوئی بتائے گا مجھے؟ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً, اللہ نے ظاہر اور باطن بے شمار نعمتیں دی, اتنی کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اس دنیا میں اگر کسی شخص کے پاس ہر وہ چیز ہو جو وہ چاہتا ہو لیکن ایک چیز نہ ہو تو کیا نعمتیں تمام ہو, مکمل ہو گئی نعمتیں اس پر؟ مثلا آپ کسی کے پاس دیکھتے ہیں بہت بڑا گھر ہے, بہت بڑی گاڑی ہے, بچے بھی بہت قابل ہیں, اور بھی صحت بھی ہے, ہر طرح کی نعمتیں, لیکن دین کی کوئی سمجھ نہیں, قرآن کی خبر ہی نہیں. اب اگر اس وقت آپ دنیا کے بڑے بڑے جو کامیاب لوگ ہیں ان کی زندگیاں اپنے ذہن میں لے آئیے کہ جن کی بایوگرافیز پڑھ پڑھ کے لوگ ہلکان ہوتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ سکسیس اور کامیابی اور دولت مند بننے کے اصول اور راز کیا ہیں, کتنا کریز ہوتا ہے لوگوں کو پڑھنے کا. بیسٹ سیلنگ بکس ہیں کہ جس میں انہیں یہ ٹپس پتہ چلتی ہیں کہ کیسے کیسے کامیاب انسان بن سکتے ہیں دنیا میں رہ کر. لیکن مجھے ہمیشہ پڑھ کر سن کر ایک تکلیف کی ایک آہ اٹھتی ہے میرے اندر سے کہ اتنا کچھ پا کر بھی اگر اپنے رب کو نہیں پایا, اور اتنا کچھ سیکھ کر بھی, اور اتنا کچھ کما کر بھی, اور اتنا کچھ حاصل کر کے بھی اگر قرآن جیسی دولت نہیں پائی, ہوا خیر مما یجمعون, تو پھر نعمت تمام نہیں ہوئی. اور انسانی تجربے تو بار بار غلط بھی ہوتے رہتے ہیں. لوگ ایک چیز پڑھتے ہیں پھر کچھ عرصے بعد کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں, ایسا نہیں ویسا کرنا چاہیے. تو یہ جو تمام کا لفظ ہے نا, تماماً علی الذی احسن, موسیٰ کو کتاب کیوں دی؟ تاکہ وہ نیکوکار لوگوں پر نعمت تمام کر دے, یعنی ان کے پاس پہلے سے جو نعمتیں ہیں ان پر کیا ہو, سیل ہو جائے, یعنی ایک سب سے ابو کہ اب زندگی مکمل ہو گئی. بہت سے لوگ ان کی اگر آپ بایوگرافیز پڑھیں جو مسلمان ہوئے تو کہتے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی چیز کی کمی ہے زندگی میں. کچھ بھی ہو آپ کے پاس لیکن زندگی ادھوری ہے جب تک کہ کتاب نہ ہو. اب آپ ذرا اس آیت کو غور سے پڑھیے اور پھر دیکھیے کہ قرآن سے پہلے بنی اسرائیل کو اللہ نے فضلتکم علی العالمین کہا تھا نا, سارے جہان والوں پہ فضیلت دی تھی. کس بنا پر؟ کیونکہ ان میں انبیاء بھیجے تھے, ملوک بھیجے تھے. اب موسیٰ کو بھی کتاب دی. بنی اسرائیل کی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو پہلے وہ فرعون کی غلامی میں تھے, غلامی سے نجات پائی, نعمت تھی نا کہ نہیں تھی؟ قرآن پاک میں نہیں آتا کہ اب نعمتوں کو یاد کرو, وَاذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, اور پھر ایک تفصیل آتی ہے پہلے پارے میں کون کون سی نعمت, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. تو یہ نجات جو تھی آل فرعون سے, یہ دراصل کیا تھی؟ نعمت. نعمتوں کی تفصیل چل رہی ہے وہاں. اب غلامی سے نجات پانے کے بعد جب وہ صحرا میں آئے, میدان تیہ میں, تو ابھی نعمت تمام نہیں ہوئی تھی. کیسے تمام ہوئی؟ جب تورات ملی. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ, ان تختیوں میں اللہ نے سب کچھ لکھ دیا, مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ. تو اب آپ دیکھیے کہ ایک شخص پہلے مصیبت میں تھا یا نان مسلم تھا, اسلام کا راستہ اسے ملا, کتاب ملی. اب آگے کیا ہے؟ تفصیل چاہیے نا, تو وہ تفصیل کہاں سے پتہ چلے گی؟ اسی کتاب میں سے. ہدن, رہنمائی ملتی جائے گی. رحمتن, اور زندگی میں کیا ہوگا؟ رحمت, سکون. اور یہ ساری چیزیں انسان کو آخرت کی ملاقات کا یقین دلاتی ہیں اور اضافہ ہوتا ہے. لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون. اس آیت سے کیا سیکھا؟ کتاب نعمتوں کی تکمیل کرتی ہے, تمام کرتی, مکمل کرتی. زندگی میں ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی کہ کچھ پا لیا, کچھ مل گیا. اس کے بغیر کچھ بھی ہو وہ ادھورا رہتا ہے.
ایک کمی ہوتی ہے زندگی میں. اور پھر جب آپ کو مل گیا راستہ، آپ نے پکڑ لی کتاب، اب کیا ہوتا ہے؟ ہر دفعہ کچھ نہ کچھ ڈیٹیلز پتہ چلتی رہتی یا نہیں. وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب، انزلناہ، نازل کیا ہم نے اس کو، مبارکن، مبارک ہے، برکتوں والی ہے. وہ کتاب تماماً بھی تھی، تفصیلاً بھی تھی، رحمتاً بھی تھی، اور ایک اور جگہ پر موعظتاً بھی تھی، اور رحمت بھی. لیکن اس کتاب کو کیا کہا گیا؟ مبارک. سب کچھ سمیٹ لیا اس نے، وہ سب بھی، اور پھر برکتیں اور رحمتیں زندگی میں لاتی. کیا کرو؟ فاتبعوہ، اس کو فالو کرو، اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو. ریسائٹ اٹ، انڈرسٹینڈ اٹ، پریکٹس اٹ. جدھر لے جاتی ہے ادھر چلتے جاؤ. واتقو، اور ڈرو. کس سے؟ اللہ سے. تقوی اللہ کے ڈر کا نام ہے. اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کرو. یہ نہیں کہ بس خوش ہو کے بھول جاؤ کہ ہمارے پاس کتاب ہے اور جب مر جائیں گے سب لوگ ہمارے پیچھے پڑھ دیں گے اور کوئی قبر میں کچھ حصہ لے کے پڑھ جائیں گے اور پھر اس قیامت کے دن اٹھیں گے تو کافی ہے. نہیں. واتقوا لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ. یعنی جو بھی اس پر عمل کرے گا، اس کی پیروی کرے گا، رحمت میں سے حصہ پائے گا. ان تقولوا، کہیں تم یہ نہ کہو، انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ بے شک اتاری گئی کتاب اوپر دو گروہوں کے ہم سے پہلے. کون سے دو گروہ؟ یہود و نصارہ. تورات اور انجیل ہم سے پہلے اتری تھی. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ، اور بے شک تھے ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے، ان کے علم سے، لغافلین، البتہ غافل. کیوں غافل؟ کیونکہ دو وجوہات کی بنا پر. ایک تو یہ کہ وہ زبان اور تھی، ہیبرو تھی تورات کی زبان، اور پھر یہ کہ وہ زبانیں بھی مٹ چکی تھی. یعنی علمی سطح پر وہ زبانیں جو تھیں وہ یعنی ڈیڈ لینگویجز میں شمار ہوتی تھی. تو اہل عرب کے لیے باقی سب زبانیں کیا تھی؟ عجمی، کہ وہ اپنے مدعا کو کھول کے بیان نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ کہ اہل کتاب کے علماء نے ان کتابوں کو عوام کے لیے عام نہیں کیا تھا، لوگوں تک نہیں پہنچایا تھا. تو ایک وجہ یہ کہ ان کی زبان ہماری زبان سے فرق تھی تو ہم اس کو سمجھ نہیں سکے. دوسرے یہ کہ ہم اپنے کاموں میں اتنے مشغول رہے کہ ہمیں وقت نہ ملا کہ ان زبان کو سیکھیں اور ان کے پاس جائیں اور وہاں جا کر پڑھیں. لہذا اللہ نے اے اہل مکہ تمہارے پاس نبی بھیج دیا، تمہیں کتاب دے دی، اب اس کو کھولو اور اس کو پڑھو. فاتبعوہ، اور قیامت کے دن تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. تو اس لیے آپ بھی لوگوں کو بتا دیں. کل آپ کو نہ پوچھے کہ آپ خود تو پڑھ رہے تھے اور ہمیں آپ نے کچھ نہیں بتایا، ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ تو جس کو جانتے ہیں اس تک پیغام پہنچا دیجیے. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم اتنے اپنے جابز میں، اپنے بچوں میں، اپنے کاموں میں اتنے مشغول تھے کہ ہم غافل ہی رہے کہ کتاب کیا کہتی ہے. تو دراسہ کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ درس سے. او تقولو، یا تم یہ نہ کہو، کہیں یہ بہانہ نہ کرو، لو انا انزل علینا الکتاب، لو اگر انا بے شک ہم، انزل نازل کیا جاتا، علینا ہم پر، الکتاب کتاب کو، لکننا البتہ ہم ہوتے، اہدا منہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ. کہ یا اللہ تو ہماری طرف تو ایک دفعہ کتاب بھیجتا، پھر آپ ہم کو دیکھتے کہ ہم کتنے زیادہ ہدایت پر ہیں. آپ نے بس انہی کو کتابیں دی، ہمیں تو دی نہیں، اس لیے ہم اگر بھٹک گئے تو ہمارا کیا قصور. تو اللہ نے تمہاری حجت تمام کر دی، تمہیں کتاب دے دی. فقد جاءکم بینۃ، پس تحقیق آ گئی تمہارے پاس بینہ، کھلی دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہدن، اور ہدایت، ورحمت، اور رحمت. بینہ سے مراد کیا چیز ہے یہاں؟ کتاب، جس میں حلال و حرام کے احکام کھول کے بتا دیے گئے، اچھے برے کا فرق واضح کر دیا گیا. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آیا، وہدن، اور ہدایت ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ، ورحمت، اور رحمت.
فمن ازلم، پس کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے بڑھ کر جو، کذب بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو جھٹلا دے، وصدف عنہا، اور ان سے منہ موڑ جائے. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی آیات کو نہ مانے اور خود بھی ان سے اعراض کرے، دوسروں کو بھی نہ بتائے، دوسروں کو نیکی کی طرف آنے سے روکے. جیسے سورۃ انعام 26 میں آپ پڑھ چکے ہیں، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وہ خود بھی روکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے ہوئے اور ان کو شعور بھی نہیں. تو جو ایسا کر رہے ہیں ان کو ہم جزا دیں گے، بدلہ دیں گے. کیسا بدلہ؟ سوء العذاب، برا عذاب، بما كانوا يصدفون، بوجہ اس کے کہ جو وہ روکتے تھے، لوگوں کو اس سے منع کرتے تھے، یعنی خود بھی روکتے تھے اور اوروں کو بھی روکتے تھے. تو قریش نے کیا کیا؟ مکی دور کی آخری صورتوں میں سے نا، آخری دفعہ ان پہ حجت تمام کی جا رہی کہ دیکھو کتاب آ چکی تمہارے پاس، اب اگر تم نہیں مانتے اس کو، خود بھی نہیں مانتے، دوسروں کو بھی روکتے اس پر ایمان لانے سے. جیسے کہ ان کے لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ باہر سے کوئی آتا حج عمرے کے لیے، اس کو بھی روکتے تھے، یہ کتاب نہ سننا، پروفٹ کو نہ سننا، کیا ہوگا؟ سحر زدہ ہو جاؤ گے، مجنون ہو جاؤ گے. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب، دیکھ لو تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے. اللہ کی کتاب اور ہدایت سے روکنے کا انجام سوء العذاب. کیوں؟ بما کانوا یصدفون، کیونکہ وہ اس سے روکتے تھے. پھر مزید انہیں سرزنش کی جا رہی ہے ایمان لانے میں تاخیر کرنے پر. کیوں ڈیلے کر رہے ہو ایمان لانا؟ هل ينظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، یعنی ایمان کیوں نہیں دیتے، کس بات کا انتظار ہے؟ الا، مگر، ان تأتیہم الملائکۃ، کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے. یعنی اے اہل مکہ، اب تمہیں اس بات کا انتظار ہے کہ فرشتے آ جائیں تمہارے پاس. کہاں سے آ جائیں؟ جی ہاں، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن. او یأتی ربک، یا آ جائے تیرا رب، تیرا رب خود آ جائے. کیا کرنے؟ فیصلہ کرنے. جیسے سورۃ البقرہ 210 میں آپ پڑھ چکے ہیں، هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر، کہ وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں آ جائے اور فرشتے بھی آ جائیں اور فیصلہ چکا دیا جائے. او یأتی بعد آیات ربک، یا تیرے رب کی بعض آیات نشانیاں ظاہر ہو جائیں. وہ کب ظاہر ہوں گی؟ قیامت سے پہلے. علامات قیامت ظاہر ہو جائیں پھر تم ایمان لاؤ گے. کیوں دیر کر رہے ہو؟ قیامت کے دن کا انتظار ہے یا قیامت سے پہلے کی نشانیوں کا انتظار ہے؟ یوم یأتی بعد آیات ربک، جس دن تیرے رب کی بعض آیات آ گئیں، نشانیاں سامنے ظاہر ہو گئیں، لا ينفع نفسا ایمانہا، نہ فائدہ دے گا کسی جان کو اس کا ایمان. پھر ایمان لانا فائدہ نہ دے گا. کب؟ جب قیامت کی نشانیاں نظر آ گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 نشانیاں جب نمودار ہوں گی تو اس وقت کسی ایسے شخص کو ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا تھا یا ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے تھے. اور وہ کون سی 3 نشانیاں ہیں؟ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. آپ کو معلوم ہے کہ ہر روز سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور طلوع ہونے سے پہلے ایک خاص مقام پہ جا کے رک کے اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے اور اجازت مانگتا ہے دوبارہ طلوع ہونے کی، یعنی جو بھی اس کا نقطہ آغاز ہے. اور ایک دن آئے گا کہ اس کو اجازت نہیں ملے گی تو وہ واپس جائے گا. جب واپس جائے گا تو وہ مغرب ہی کی طرف سے پھر الٹا نکلے گا، طلوع ہوگا. اب اس کو جب دوسری طرف سے، اب آپ خود سوچیں، تصور سے بھی کمپکپی آتی ہے کہ سورج مشرق سے نکلنے کی بجائے کسی دن انسان سویرے اٹھے اور تیار ہو رہا اور دیکھے سورج دوسری طرف سے نکل آیا. وہ دن ہوگا کہ توبہ قبول نہیں ہوگی. اور وہ کس دن ہوگا؟ اللہ کسی دن بھی کر سکتا ہے. پھر کسی شخص کو ایمان لانا فائدہ نہ دے گا. دوسری نشانی دجال کا نکلنا. تیسری نشانی دابۃ الارض، زمین سے جانور کا نکلنا. ان نشانیوں کو دیکھ کر اگر کوئی ایمان لایا
تو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا. اسی طرح کچھ اور نشانیاں بھی ہیں، جیسے ایک پوری کتاب ہے اس پر اقبال کیلانی کی اردو میں، علامات قیامت. زمین کا دھسنا، خاص قسم کا دھواں، پھر آگ کا نکلنا وغیرہ وغیرہ. تو جو شخص پہلے ایمان نہ لایا، ان نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لانا فائدہ نہ دے گا. او کسبت، یا اس نے کمائی کی، فی ایمانہا، اپنے ایمان کی حالت میں، خیرہ، نیکی کی. یعنی ایمان لا کر اگر اس نے پہلے کوئی نیکیاں نہیں کی اور سورج مغرب سے نکلنے کے بعد نیکیاں شروع کی، صدقہ خیرات شروع کیا، نمازیں پوری کرنی شروع کی، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اب تو امتحان ختم، اب تو پتہ چل گیا، حقیقت ظاہر ہو گئی، بات سچی ہو گئی. اس لیے ہر شخص پر کیا لازم ہے کہ اللہ سے توبہ کر لے اس سے پہلے کہ مہلت چلی جائے. بخاری کی کتاب التفسیر میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو قیامت قائم نہ ہوگی. پھر جب لوگ سورج کو مغرب سے طلوع ہوتے دیکھیں گے تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے، مگر اس وقت ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا. پھر آپ نے یہی آیت پڑھی. پھر کوئی پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دے تو ایک ذرے برابر بھی اس کے میزان میں اجر نہ لکھا جائے گا. قل انتظروا، کہہ دیجئے انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. نہیں مانتے تو پھر دیکھو اب ہوتا ہے کیا. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور مدینہ میں ریاست قائم ہو گئی، اور پھر ان لوگوں سے جنگ ہوئی، اور جنگ احد میں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور ان کی مہلت ختم ہو گئی. اور کچھ عرصے کے بعد ساری قوم مسلمان ہو گئی اور سارا کفر اور شرک مٹ گیا. ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ کیا. اس آیت میں تفرقہ بازی کی مذمت ہے، اشارہ ہے یہود و نصارہ کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے ایک فرقہ نجات پائے گا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے یہود 71 اور نصارہ 72 اور میری امت 73 فرقوں میں 73، یعنی یہود 71، نصارہ 72 اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 73 گروپس میں بٹ جائے گی. تو جو لوگ بھی ایسا کریں، وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ ہوں گروہ در گروہ، گروہ بن جائیں، اصل مین سٹریم سے ہٹ کر اپنا الگ ہی کوئی دین بنا لیں. فرمایا لست منہم فی شیء، لست نہیں ہے آپ، منہم ان میں سے، فی شیء کسی چیز پر. کیوں؟ اس لیے کہ ایسے لوگ دین کی پیروی نہیں کر رہے، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، وہ اپنی مرضی پہ چل رہے ہیں، وہ دین پہ نہیں چل. دین کیا ہے؟ قرآن اور سنت میں جو کچھ لکھا ہے وہ دین ہے. وہ لوگ قرآن اور سنت کو تو ہاتھ نہیں لگاتے اور اس کے پیرالل اپنی مرضی کا کچھ اور دین بنا رکھا ہے. یہود نے بھی کیا کیا، نصارہ نے کیا کیا، اپنے آپ کو امت موسیٰ اور امت عیسیٰ بتاتے ہیں، لیکن جب ان کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانی موجود تھی تو اس کا انہوں نے انکار کر دیا. تو اس انکار کی وجہ سے کیا ہوا؟ تفرقہ پڑ گیا نا. اصل دین تو ایک ہی ہے. کون سا ہے دین؟ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا جس کا نوح کا حکم دیا. تمام انبیاء کو ایک ہی دین دیا گیا ہے. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا. اول سے آخر آج تک سب کو مسلمان کہا جاتا ہے، لیکن لوگوں نے اپنے فرقہ وارانہ نام رکھ لیے. یہ یہودی نام رکھنا اور نصرانی نام رکھنا کیا ہے؟ فرقہ واریت ہے. ان کا بھی دین کیا تھا؟ یہ سب کون تھے؟ مسلمان تھے. انہوں نے مسلمان نام چھوڑ کر اور نام رکھ لیے. ہم بھی پیچھے نہیں رہے، ہم بھی مسلمان ہونا تو پیچھے کر دیتے ہیں اور ناموں سے پہچان کو فخر سمجھتے ہیں. تو کہا کہ جن لوگوں نے یہ تفرقہ کیا، اپنے آپ کو الگ کوئی چیز بنا لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. ثم ینبئهم بما كانوا يفعلون، پھر وہ ان کو بتائے گا جو کچھ وہ کرتے رہے، یعنی دین کا جو مذاق انہوں نے کیا، دین کے ساتھ جو سلوک کیا، اس کی خبر اللہ ان کو دے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، من جاء جو کوئی لایا، بالحسنۃ نیکی، فلہ تو اس کے لیے، عشر 10 امثالها اس کی مثالیں، ایک نیکی کا بدلہ
10 گنا کم از کم منیمم، جس کی وضاحت وہ حدیث کرتی ہے کہ جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کے لیے ایک حرف کے بدلے کیا ہے 10 نیکیاں. ومن جاء بالسیئات، اور جو برائی لایا یعنی برے کام کیے، فلا یجزا، پس نہ جزا دیا جائے گا، الا مثلہا، مگر اسی کی مانند، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، ان پر ظلم نہ ہوگا. کس پر؟ برائی کرنے والے پر. ہر برائی کا ایک ہی بدلہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے ان ربکم تبارک و تعالی رحیم، بے شک تمہارا رب بہت برکت والا اور بلند ہے جو بڑا مہربان ہے. من ہم بحسنۃ، جس نے ایک نیکی کا ارادہ کیا، فلم یعملھا، پھر عمل نہ کیا، کتبت لہ حسنہ، اس کی بھی نیکی لکھی گئی صرف نیت پر. فإن عملھا، پھر اگر اس نے عمل کر لیا، کتبت لہ عشرہ، اس کے لیے 10 لکھی گئی، الی 700، 700 تک، الی اضعاف کثیرہ، اس سے بھی زیادہ کئی گنا. دیکھا جائے گا کہ کوالٹی کیا تھی نیکی کی. ومن ہم بسیئۃ، جس نے برائی کا ارادہ کیا، فلم یعملھا، کی نہیں وہ، کتبت لہ حسنہ، اس کے لیے بھی نیکی لکھ لی گئی. فإن عملھا، پھر اگر اس نے کر لیا اس کو، کتبت لہ واحدہ، تو ایک برائی لکھی گئی. او یمحوھا اللہ، یا اللہ تعالی اس کو بھی مٹا دے گا. ولا یہلک علی اللہ تعالی الا ہالک، اور اللہ کے ہاں صرف ہلاک ہونے والا ہی ہلاک ہوتا ہے. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، نہ وہ کسی کو ہلاک کرنا چاہتا. لوگ اپنے لیے خود کانٹے اکٹھے کر رہے ہیں. اور پیچھے آپ آیات پڑھ چکے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ایک دانے کی ہے اور پھر وہ 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے، اور پھر وہ 700 بن گئے، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے. التغابن 17 میں آتا ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھاتا رہتا ہے. اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اللہ بے حد مہربان ہے، اور ہمیں اللہ کی اس رحمت اور نعمت سے خوب خوب فائدہ اٹھانا ہے. کوئی بھی ایسا بزنس جس میں آپ $1 لگائیں اور 10 آپ کو ملے، کریں گے کہ نہیں؟ پھر یہ کیوں نہیں کرتے؟ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دیجئے میرے رب نے مجھے سیدھے رستے کی ہدایت دی ہے، صحیح رستے کی، مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. دینا قیما، درست دین، صحیح دین، قیما قیام کا مخفف. ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کی ملت جو یکسو تھے، ابراہیم کا طریقہ جو بالکل یکسو تھے، ان کے اندر شرک نہ تھا. سورۃ النحل میں بھی آتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. اب یہاں چونکہ مکی صورت ہے، مشرکین کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے توحید کا راستہ کھلا ہے، میرے رب نے مجھے صحیح راستہ دکھا دیا، صحیح دین دے دیا جو میرے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے. اصل ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ اہل مکہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے کہ وہ دین ابراہیمی پر ہیں. تو بات یہ ہے کہ تم نے دین ابراہیمی کو ڈسٹارٹ کر دیا ہے، اور اس میں جو کچھ حلال تھا اسے حرام کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے تفصیل بتانے کے بعد، درستگی کرنے کے بعد، آخر میں پھر تاکید سے کہا کہ ابراہیم کا طریقہ تو توحید کا تھا، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. اور ابراہیم یہودی اور نصرانی بھی نہ تھے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، یعنی نہ تو ان کے کوئی فرقہ تھا اور نہ گروہ بندی تھی، بلکہ کیا تھا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، وہ اپنے رب کے لیے مخلص تھے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ بھی کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. کہ نماز ہو یا قربانی ہو، قربانی سے مراد حج و عمرے کے موقع پر جو قربانی کی جاتی ہے، اور وہ قربانی کیا سکھاتی ہے؟ عام زندگی میں بھی سیکریفائس سکھاتی ہے. یہ نہیں کہ وہ صرف عید کے دن ہی جانوروں کی شامت، نہیں، اس سے ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور میری زندگی اور میری موت، سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ کے نام وقف ہے، یورز اونلی، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا. اسی لیے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. سورۃ الکوثر میں آتا ہے فصل لربک وانحر، اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور رب ہی کے لیے قربانی کرو. اور ویسے نسک میں عبادت اور پرستش کی دوسری چیزیں بھی آتی،
جو بنیادی سبق ہے وہ ہے اخلاص کا. جب تک ہمارا ہر عمل صرف اللہ کے لیے نہ ہو جائے تو پھر وہ ایک کے اوپر 10 نہیں ملتی. یہ ہے روح قربانی کی. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. کس میں؟ نہ ذات میں نہ عبادات میں، یعنی ساری عبادت ہماری اسی کے لیے ہوگی، ہمارا ہر عمل اس کے لیے ہوگا. محیایا، پوری زندگی، و مماتی، اور مرتے وقت بھی ہم اسی کا نام لیں گے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت، اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا. وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. نوح علیہ السلام نے فرمایا وامرت ان اکون من المسلمین، مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمانوں میں شامل ہو جاؤں. ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کیا نصیحت کی؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون. یوسف علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ توفنی مسلمن، یعنی مماتی للہ رب العالمین. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کیا کہا؟ واشہد باننا مسلمون. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ کو کیا کہا کہ آپ کیا کہیے؟ وانا اول المسلمین. تو ہم سب بھی کیا ہیں؟ مسلمین. قل اغیر اللہ ابغی ربا، کہہ دیجیے اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کرو. وہو رب کل شیء، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. مشرق کا رب اور مغرب کا رب اور ان کے بیچ کی ہر چیز کا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اسی کو اپنا وکیل بناؤ، اسی پہ بھروسہ کرو، ہر چیز اسی سے وابستہ کرو. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور نہیں کمائی کرتی کوئی جان مگر اسی پہ پڑتی ہے. ہر ایک کی کمائی کا وبال اچھا ہو برا ہو اسی پہ جائے گا. سورۃ المدثر میں آتا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ. الطور 21 میں آتا ہے کل امرئ بما کسب رہین. البقرہ میں پڑھا آپ نے لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت ولا تزر وازرۃ وزر اخرى. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنے لیے خود انتظام کرنا ہے. ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے. جس کی طرف سے آئے ہو وہیں واپسی ہے، لہذا ہر چیز اسی کی خاطر کرو اور اپنی ذمہ داری کسی اور پہ مت ڈالو. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ بتا دے گا تم کو اس معاملے میں جو تم اختلاف کرتے رہے. آل عمران 55 میں بھی آتا ہے ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب انسان عمل کرنے لگتا ہے تو اختلاف آ جاتے ہیں. اب وہ کیا چاہتا ہے کہ بندے کو فیصلہ کر دے. جب انا اور ایگو بیچ میں آتی ہے تو بندے کسی کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے، نہ کوئی اپنی ضد سے باز آتا ہے. تو ایسے میں انسان کو اپنا ہر کام اللہ کے لیے خالص کر کے قرآن و سنت کی پیروی کرتے رہنا چاہیے، اور دوسرے جو کچھ کر رہے ہیں ان کے ذمہ دار وہ خود ہے اور ہم اپنے ذمہ دار ہیں، اور اختلافات کا فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا. لہٰذا بندوں سے نہیں، اللہ سے اپنا معاملہ درست رکھیے. اور آخری آیت وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے وہ ذات جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا. قریش کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اس وقت تم کعبہ کے متولی ہو، آج تمہاری یہاں حکومت ہے، لیکن ایک دن آئے گا کہ تم یہاں سے نکال دیے جاؤ گے. اور ہمارے لیے بھی، کیونکہ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ پیچھے آنے والا. ایک جنریشن آتی ہے وہ چلی جاتی ہے، پھر دوسری آتی، پھر وہ چلی جاتی. اب آپ دیکھیے کہ ہم سے جو بڑی جنریشن تھی ہمارے پیرنٹس کی یا ان کے پیرنٹس کی، وہ چلے گئے. اب ہماری باری ہے، ہمارے بعد پھر ہمارے بچے، پھر اس کے بعد ان کے بچے. تو خلیفہ یہی ہے کہ ایک کے بعد ایک جنریشن نسلاً بعد نسلاً کام چلتا رہتا ہے. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تم میں سے بعض کے بعض پر درجے بلند کیے. یعنی اس دنیا میں آج ہمیں اس نے اتھارٹی دی ہے اور ہر ایک کے درجے الگ الگ رکھے. کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی عقل مند ہے، کوئی بے وقوف ہے، کسی کے پاس رزق زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، کسی کا اخلاق زیادہ اچھا ہے.
کوئی شکل و صورت میں بلند درجے پر ہے، کوئی رنگ اور نسل کے اعتبار سے دوسروں سے بظاہر بہتر لگتا ہے، تو یہ اللہ ہی نے فرق رکھا ہے. کیوں رکھا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے. کس بات کا؟ کس بات کا امتحان؟ کہ ان نعمتوں کو پا کر کون شکر گزار ہوتا ہے، اور جس کے پاس نہیں ان میں سے کون صبر کرتا ہے، اور کون اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور کون منہ موڑ جاتا ہے. لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے اس میں جو تمہارے پاس ہے. تو گویا ہم سب کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ امتحان کے لیے ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انعام ہے ہم پر، حالانکہ یہ کیا ہے؟ امتحان ہے. ان ربک سریع العقاب، بے شک تیرا رب جلدی سے کرنے والا ہے عقاب، سزا. اللہ بہت جلد حساب لے کر پھر ٹھکانے پہنچا دے گا. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ البتہ غفور الرحیم بھی ہے. سورۃ الرعد 6 میں آتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. اللہ کی سزا بھی سخت ہے اور اس کی مغفرت بھی عام ہے. مغفرت کس کے لیے ہے؟ جو کوشش کرے مگر پھر بھی غلطی ہو جائے. اور سزا کس کے لیے ہے؟ جو پرواہ نہ کرے، غافل بن کے جیے. تو بات یہ ہے کہ یہ دنیا چند دن کی ہے، جو کچھ بھی ملا ہے امتحان ہے. اس میں اونچ نیچ ہوگی. دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کہیں دوسروں کو دیکھ کے ہم حسد میں تو نہیں مبتلا، اور کہیں نہ ہونے پر رنجیدہ اور ناشکرا پن تو نہیں کر رہے. اور بہت جلد ہر کوئی اپنے انجام اور اپنے نتیجے کو پہنچ جائے گا، اور اس نتیجے میں پھر کوئی تو اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا اور کوئی اس کی سزا پائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سے اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمیں سیدھے رستے پر چلائے اور اخلاص کے ساتھ سارے اعمال کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.